اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب فرما دیجئے میں تمہیں جو دین سکھا رہا ہوں، دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، اس پر کوئی بدلہ کوئی اجرت نہیں چاہیے، مگر ہاں ایک چیز ہے، تم اہل بیت سے محبت کرنا، ان کی محبت تم پر واجب قرار دی گئی ہے۔ اب اہل بیت کون ہیں؟ مصطفیٰ کے گھر والے کون ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ جن کی محبت ہم پر واجب قرار دی گئی ہے وہ گروپ کون سا ہے، وہ اشخاص کون سے ہیں، وہ جماعت کون سی ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا وہ علی ہیں۔ بول دو سبحان اللہ۔ وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، وابناہما، اور قیامت تک ان سے جتنی بھی اولادیں آئیں گی وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کی آواز تھوڑی اور کم کر دیجئے گا آپ، ساؤنڈ آپ کا بہت اچھا ہے، نہایت اچھا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب توجہ آپ کی چاہوں گا۔ حسن و حسین سے جتنی بھی اولادیں سادات دنیا میں آئیں وہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ سب سے پہلے تو آقا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا۔ بولیں سبحان اللہ۔ پھر میری بیٹی فاطمہ جنت میں جائیں گی، پھر علی تم جنت میں جاؤ گے، پھر حسن و حسین جنت میں جائیں گے۔ تو مولا کائنات کہتے ہیں فَمُحِبُّونَ، یا رسول اللہ رات کے 2 بجے جو ہمارا ذکر کریں گے، ہمارا نعرہ لگائیں گے، ہمارے نام کی محفلیں سجائیں گے، ہمارے نام پر لاکھ روپیہ خرچ کریں گے، ڈیکوریشن لائٹ وغیرہ کا انتظام کریں گے، جو علی کریں گے، حسن و حسین کا ذکر و اذکار کریں گے۔ فَمُحِبُّونَ، یا رسول اللہ ہمارے پیار کرنے والے، ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے دیوانے کب جائیں گے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا علی آگے تم جاؤ گے اور تمہارے چاہنے والے تمہارا دامن پکڑ کے تمہارے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ تو یہاں پر جو آپ بیٹھے ہیں مصطفیٰ نے خود ارشاد فرمایا اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، ومن احبہما، اور جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان کا ذکر کرے تو ان کا ذکر کر۔ تو حسن و حسین کا ذکر کرنا یا اپنے ذکر کو بلند کرنا ہے، اپنی شخصیت کو سنوارنا ہے۔ کربلا یا آقا امام حسین صرف ایک ذات کا نام نہیں، ایک شخص کا نام نہیں، ایک تحریک کا نام حسین ہے، ایک انقلابی نعرے کا نام حسین ہے، جھوٹ اور سچ کے درمیان ایک دائرہ کھینچنے والے کا نام حسین ہے۔ آپ صرف کربلا کے واقعات سنتے ہو اور مگن ہو جاتے ہو، لیکن اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کربلا کا فلسفہ کیا ہے، اس فلسفے کو آپ نہ سنتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کربلا اور کربلا کے پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے، جو فلسفہ ہے، اس فلسفے کو میں آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ بہت جلدی صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا۔ اللہ 10 محرم الحرام، ایک عظیم تاریخ، وقت بعد جمعہ عصر، اللہ دن جمعے کا ہے، جب سیدنا سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے جانثاروں کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے زمین سے کہا زمین ہم تو تھے نہیں، آسمان ہم تو تھے نہیں، اے زمین و آسمان آپ اور میں بیان کر سکتے ہیں، صرف تصور کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں، مگر سوچو جنہوں نے پریکٹیکل دیا ہے، جو میدان کربلا میں موجود تھے، کسی کا غم ذکر کرنا اور بات ہے، لیکن غم کے میدان میں یا پریکٹیکل کے میدان میں آ کے عمل کر کے دکھانا یہ اور بات ہے۔ میں نے کہا آسمان ہم تھے نہیں، زمین ہم تھے نہیں، تم بتاؤ۔ تو آسمان کہتا ہے اللہ جب سرکار امام علی مقام کو شہید کیا گیا تو دن ہی میں تاریکی پھیل گئی، اندھیرا چھا گیا، آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا۔ زمین بولی جس پتھر کو زمین سے اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے خون نکلتا تھا، جس برتن کو اٹھایا جاتا اس برتن میں خون نکلتا تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان حال ہیں، آپ کے داڑھی کے بال، آپ کے سر کے بال گرد آلود ہیں، مدینے والے مصطفیٰ آمینہ کا لال، دنیا کو سکون بخشنے والا نبی، دنیا کو راحت دینے والا نبی،
कायनात में राहत और सुकून का अलम को बुलंद करने वाला नबी आज परेशान हाल नजर आ रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान क्यों हैं, बात क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी आंखों के सामने मेरे शहजादे को, मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया, उनके गर्दन पर छुरी को चला दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छोटी शीशी थी, उस शीशी में मदीने वाले मुस्तफ़ा शुहदा के खूनों को जमा कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, वो 10 तारीख का दिन बड़ा इबरतनाक, बड़ा होलनाक एक हिस्ट्री है, ऐसी हिस्ट्री कि आज तक दुनिया में किसी ने ये हिस्ट्री रची नहीं है, कायम नहीं की है। अल्लाह अल्लाह, जब अब आपने किसी को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, तो उन यजीदियों के दिलों में जो आग लगी हुई थी वो आग बुझानी चाहिए थी, लेकिन आग बुझी नहीं। शुहदा के जिस्मों से कपड़े उतार लिए गए। मुझे बताइए, जिन्होंने शहीद किया, जिन्होंने पानी बंद किया, जिन्होंने 6 माह के अली अस्कर को अल्लाह अल्लाह शहीद कर दिया, हम शबीह पैगंबर मुस्तफ़ा की तस्वीर कामिल, मौलाए कायनात के पोते इमाम सैयदना अली अकबर, जो मुस्तफ़ा के हुस्न की तस्वीर कामिल थे, जिन्हें देखा जाता तो मुस्तफ़ा की याद आ जाती थी। अल्लाह अल्लाह, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। इन जालिमों ने शुहदा के जिस्मों से कपड़ों को उतार लिया। किन्होंने? कौन थे ये लोग? यानी नबी का कलमा पढ़ने वाले, सरों पे टोपियां लगाने वाले, चेहरों पे दाढ़ी सजाने वाले। अजान भी हो रही है, जमात भी हो रही है, नमाज भी हो रही है, मगर जुल्म देखिए, जुल्म की इंतहा है। आपने शहीद कर दिया, आपके दिल में जो आग लगी थी वो आग आपकी बुझानी चाहिए थी, मगर जब दिल से अल्लाह का डर निकल जाए, जब दिल से अल्लाह का खौफ निकल जाए, तो फिर गुनाह नहीं लगता। इंसान ये नहीं जानता कि इसके बाद का मामला क्या होगा, जिल्लत और रुसवाई का तोक इसके गले में डाला जाएगा। जब इंसान के दिल में दुनिया आती है तो इंसान सब कुछ भूल जाता है, सारे रिश्तों को भूल जाता है। जब इंसान के दिल के अंदर दुनिया आती है तो कोई फिरौन बनता है, कोई शद्दाद बनता है, कोई नमरूद बनता है, कोई अबू जहल बनता है, कोई करबला का यजीद बनता है। इसलिए इस दिल के अंदर दुनिया नहीं आना चाहिए। इस दिल के अंदर अगर कोई आना चाहिए तो वो मदीने वाले मुस्तफ़ा आना चाहिए, आमिना के लाल आना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। इन जालिमों ने यहीं पर बस नहीं किया, उसके बाद में उनकी लाशों पर घोड़ों को दौड़ाया गया। मुझे बताइए, किन की लाश पर? सिफ्ते रसूल, नवासे रसूल, जिनके बारे में मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरे हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। यानी जिनके हालत को, जिनके बदन को मुस्तफ़ा अपने लबों से चूमते हैं। आज करबला के तपते हुए रेत पर उनके जिस्मों पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। ये जुल्म कैसा है, ये बर्बरियत कैसी है, ये नंगा नाच कैसा है। यानी जो जन्नत के मालिक हैं, जो दुनिया के मालिक हैं, आज उस नबी के घर वालों पर ये जुल्म और तशद्दुद का पहाड़। मुस्तफ़ा की बेटियों के सरों से चादरों की छीनने की कोशिश की जाती है, उनके खैमों में आग लगा दी जाती है। सैयदुना बीमार ज़ैनुल आबिदीन, जो आका इमाम हुसैन के साहबजादे हैं, बीमार हैं, उनके हाथ पैरों में जंजीरें डाल ली जाती हैं, उनको कैदी बना लिया जाता है। मुस्तफ़ा दुनिया को कैद से रिहा करने के लिए आए हैं, मुस्तफ़ा दुनिया को रक़ियत से आज़ादी दिलाने के लिए आए हैं। मगर यही कलमा पढ़ने वाले, नाम को मुसलमान, अपने आप को मुसलमान कहले आने वाले, करबला के तपते हुए रेत पर सैयदुना बीमार ज़ैनुल आबिदीन के हाथ पैरों में जंजीरें डाल ली गई, उनको कैदी बना लिया गया। रात गुजरी, अल्लाह अल्लाह, हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब करबला के मैदान में आई, देखा अली असगर का लाशा है, अली अकबर का लाशा है, ओनो मोहम्मद का लाशा है, इमाम कासिम का लाशा है, भतीजे भांजा खानदानी जानिसार पड़े हैं। जब सैयदा ज़ैनब आका इमाम हुसैन की बहन, जब सैयदा ज़ैनब अपने भाई इमाम अली मकाम के लाशे पर आती है, आपसे ज़ब्त ना हो सका, सब्र ना हो सका, आप रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। ए मदीने वाले मुस्तफ़ा, देखिए, आप खबर लीजिए, आज आपके नवासे के सर को तन से जुदा कर दिया गया है। 6 माह के अली असगर को भी शहीद कर दिया गया है, इमाम अली अकबर को भी शहीद कर दिया गया है। या नाना जान, या रसूल अल्लाह, करम फरमाइए, करबला के मैदान में आ जाइए। आज हमें देखिए, मेरे सरों से चादर को छीन
की कोशिश की जा रही है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बना लिया गया है। अल्लाह अल्लाह, वहाँ पर ये काफिला वहाँ से गुजरता है, कुछ यजीदी फौज वहीं पर रुकती है। इन्होंने सुबह को जितने यजीदी मारे गए थे दफन कर दिया, लेकिन जो मुस्तफ़ा के घर वाले थे उनको करबला के मैदान में बेदफन किए हुए ही छोड़ दिया। बस पास में एक बस्ती है, बस्ती में एक कबीला है बनु असद के नाम से। वो बनु असद के लोग आते हैं, मुस्तफ़ा के घर वालों को दफन करते हैं। अब अल्लाह अल्लाह, जिस शहर से जिस गांव से काफिला लुटा हुआ गुजरता है, लोग जश्न मना रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, लाइट का इंतज़ाम है, रोशनी का इंतज़ाम है, मगर सब लोगों को मालूम नहीं था कि ये मुस्तफ़ा के घर वाले हैं। लोगों को नहीं मालूम था ये मेरे मुस्तफ़ा की शहजादियाँ हैं। लोगों को नहीं मालूम था ये नवासे रसूल का सर है। लोग सिर्फ इतना जानते थे यजीद से जो बगावत कर रहे थे वो मारे गए हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम था। बहुत गिने चुने लोग मालूम थे जिन्हें मालूम था कि अल्लाह अल्लाह ये नवासे रसूल का सर है। यानी बस्ती में ऐलान कर दिया गया, जब काफिला गुजरेगा तो नेज़ों को ऊपर किया जाएगा, सारे सरों को ऊपर किया जाएगा। ख़वातीन छतों से देख रही हैं, लुटा हुआ काफिला जा रहा है। जब कुछ दूर गुजरने के बाद में इनको प्यास लगी, पानी पीने के लिए इन्होंने ठहराव किया। वहाँ पर पानी पीने में जब ये लेट गए, वहाँ पर तपता हुआ रेत, शिद्दत की गर्मी थी। सैयदा सकीना, जिनको अरबी में सुकैना भी कहा जाता है, अगर अरबी में आप तलफ़्फ़ुज़ करेंगे तो उनको सुकैना बोला जाएगा, लेकिन उर्दू में और उर्फ़ आम में उनको हज़रत सकीना सुगरा के नाम से जाना जाता है। अल्लाह अल्लाह भी छोटी हैं। उन्होंने बराबर में छाँव देखा, छाँव देखने के बाद में वहाँ मिट्टी को हमवार किया, लेट गई, और जब लेटी तो आँखों में नींद आ गई। अल्लाह अल्लाह, हज़रत सैयदा सुकैना सोती हुई रह गई। काफिला आगे चल पड़ा। जब आगे चल पड़ा तो जिसके हाथों में सरे हुसैन था, जिस नेज़े पर चढ़ा हुआ, उस यजीदी कुत्ते के हाथ से नेज़ा गिरता है और ज़मीन में नस्ब हो जाता है। वो नेज़े को उखाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नेज़ा ज़मीन से नहीं उखड़ रहा है। दूसरे यजीदी भी आ गए, उस नेज़े को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नेज़ा नहीं उखड़ रहा है। फिर बाद में सैयदना बीमार ज़ैनुल आबिदीन के पास आए। ए बीमार ज़ैनुल आबिदीन, ये सर कैसा सर है, नेज़ा कैसा नेज़ा है, ये ज़मीन से उखड़ने का नाम नहीं ले रहा है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन समझ गए हमारे चमन की कोई कली रह गई है, हमें ऐसा लगता है कि काफिले में हमसे कोई छूट गया है। आपने कहा सैयदा ज़ैनब, फूफी ज़ैनब, एक एक का नाम लेके, एक एक का नाम लेकर सबको पुकारो। सैयदा ज़ैनब सबको देखती है, सबका नाम लेती है, सब आवाज देते हैं, लब्बैक कहते हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब कहती है, ऐना सुकैना, ऐना सुकैना, सकीना कहाँ है, सकीना कहाँ है, सकीना कहाँ है। सब तो नजर आ रहे हैं, सबकी आवाज़ें आ रही हैं, मगर सैयदा सकीना काफिले में नजर नहीं आ रही है। बीमार ज़ैनुल आबिदीन फरमाते सकीना शायद वहीं पर रह गई है जहाँ पर हमारा काफिला रुका था। सैयदा ज़ैनब, हजरत ज़ैनुल आबिदीन और दीगर लोग सैयदा सकीना को लेने के लिए जाते हैं। जब करीब में सैयदा ज़ैनब पहुंची तो देखती हैं एक बापर्दा खातून जो हिजाब में है। अल्लाह अल्लाह, सैयदा सकीना उनकी गोद में लेटी हुई है और उस खातून को हिस्ट्री सुना रही है, पूरी तारीख सुना रही है। हमारे ऊपर करबला में कितना जुल्म और तशद्दुद ढाया गया, यजीदियों ने हम पर पानी को बंद कर दिया, यजीदियों ने हमारे खैमों को आग लगा दी, यजीदियों ने हमारे पर्दे को छीनने की कोशिश की। अल्लाह अल्लाह, वो हिस्ट्री सुना रही है। जब सैयदा ज़ैनब ने एक बापर्दा खातून को हिजाब में देखा तो सैयदा ज़ैनब कहने लगी, खातून तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा एहसान, इस बयाबान जंगल में तुमने हमारी बच्ची का ख्याल रखा, तुमने हमारी बच्ची को भरोसा दिलाया, हमारी बच्ची को तने तन्हा नहीं छोड़ा। अब वो खातून बापर्दा वहां से जाने लगी। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, ए खातून बापर्दा जाने वाली, अपना नाम तो बताते जा, अपना तारुफ तो करवाती जा कि तू इतनी पाकीज़ा खातून जिसने हमारी सकीना को अपनी गोद से लगाया, जिसने हमारी सकीना की मोहब्बत के साथ बातें सुनी हो, अपना नाम तो बता दो। अल्लाह अल्लाह, वो खातून कहती है, ज़ैनब देख तो सही, ज़ैनब देख तो सही, मैं सकीना की दादी फातिमा ज़हरा हूँ। खातून जन्नत हूँ, कभी काफिला चला गया है, लेकिन मैं अपनी सकीना को, अपने कल्ब की राहत, चैन, सुकून को कैसे छोड़ सकती हूँ। बयाबान जंगल में इस करबला के तपते हुए रेत पर अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत सैयदा ज़हरा खातून जन्नत रूहानी तौर पर तशरीफ लाई थी, वहाँ से गायब हो गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके बाद में काफिला आगे बढ़ता है। जब रात हुई, एक गिरजाघर आया, इन्होंने वहाँ पर पड़ाव डाला। पड़ाव डालने के बाद में इन्होंने दीवार पे लिखा हुआ देखा,
ایک شعر لکھا ہوا تھا اور شعر خون سے لکھا ہوا تھا، خون کی سرخی سے. شعر یہ تھا اترجو امتن قتلت حسین شفاعت جدی یوم الحساب. ایک قوم جس نے حسین کو قتل کیا ہے، کیا وہ حشر کے دن ان کے نانا سے شفاعت کی امید لگاتا ہے؟ کیا حشر کے دن ان کے نانا اسے جنت دلائیں گے؟ جنہوں نے حسین کو قتل کیا، جنہوں نے نواز رسول کو قتل کر دیا بھوکا پیاسا، کیا حسین کے نانا انہیں جنت دلائیں گے؟ یہ قوم کتنی آگے بڑھ چکی ہے، یعنی نواز رسول کو شہید کر رہی ہے اور جنت کے طلبگار ہیں، جنت کے امیدوار ہیں. انہوں نے اس گرجا گھر کے راہب کو بلایا، پوپ کو بلایا اور پوپ سے کہا یہ بتاؤ یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ وہ راہب کہتا ہے یہ شعر کا تو مجھے نہیں معلوم کس نے لکھا ہے، مگر میں نے کتابوں میں پڑھا ہے یہ گرجا گھر کی دیوار سے تقریباً 500 سال پہلے سے لکھا ہوا ہے. یزید ہی اس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ شعر نہیں مٹتا ہے. اللہ اللہ خون کی سرخی سے لکھا ہوا ہے، بڑے بڑے حرفوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. تم نے جو جرم اور تشدد کیا ہے یہ جرم بہت بڑا ہے، یہ تشدد بہت بڑا ہے. اللہ اللہ یہ اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ راہب پوپ پہنچتا ہے، یہ تو بتاؤ یہ لٹا ہوا قافلہ کس کا ہے؟ یہ پاکیزہ خواتین کون ہے؟ یہ کس گھر کی خواتین ہے؟ اللہ اللہ یہ تو بتاؤ نیزے پر جو سر ہے یہ سر کس کا ہے؟ تو کسی نے بتایا یہ نواز رسول امام عالی مقام امام حسین کا سر ہے. وہ راہب کہتا ہے کتنے بڑے نالائق ہو، کتنے بڑے جری ہو. ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی اگر چھوٹی سی نشانی ہمارے پاس ہو، ہم جانو دل سب کچھ قربان کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں. تم کیسے کلمہ پڑھنے والے ہو؟ تم کیسے اپنے چہرے پہ داڑھی سجانے والے ہو؟ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا اور نبی کے نواسے کو سر کو اللہ اللہ نیزے پر بلند کر کے لا رہے ہو. وہ راہب پوپ کہتا ہے کیا تم ایک رات کے لیے سر حسین دے سکتے ہو؟ ایک رات کے لیے چاہے جتنی چاہو قیمت لے لو، پیسہ لے لو. 10,000 درہم میں بات طے ہوئی. 10,000 درہم اس راہب نے سر حسین کو لینے کے لیے دیے، خرچ کیے. سر حسین لیا، تشت میں رکھا، طباق میں عطر لگایا، خوشبو لگائی اور لگانے کے بعد میں اونچی جگہ پر احترام اور عزت کے ساتھ رکھ دیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا اور سر حسین کا دیدار کر رہا ہے. سر حسین کے نور میں مستغرق ہے. وہ راہب کہتا ہے جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو میں نے دیکھا سر حسین سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہے، نور نکل رہا ہے جو گرجا گھر کی چھت کو پار کرتے ہوئے آسمان سے جا کر مل رہا ہے. میں کہنے پہ مجبور ہو گیا ارے کٹے ہوئے سر حسین کے نور اور برکتوں کا عالم یہ ہے تو پھر ان کے نبی محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ راہب کہتا ہے سر حسین گواہ ہو جاؤ میں تمہارے سر پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مدینے والے نے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بیٹا باپ سے ہوتا ہے، باپ بیٹے سے نہیں ہوتا. نواسا نانا سے ہوتا ہے، نانا نواسے سے نہیں ہوتا. مگر آقا نے ارشاد فرمایا میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی تقریر کرنے والا دنیا میں تقریر کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کی تقریر سننے کے بعد کوئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. کوئی لیکچرار اسپیچ دے تو ہو سکتا ہے اس کی تقریر اس کے دل پہ اثر کر جائے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. مگر میرا حسین جب تک دنیا میں اپنے سر کے ساتھ رہے گا تب بھی دین پھیلائے گا اور جب سر حسین کو تن سے جدا کر دیا جائے گا نیزے پہ ہوگا لوگ سر حسین کو دیکھ کے کلمہ پڑھ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے. یہ سر حسین کی برکتیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب ان ظالموں نے ان پیسوں کو لیا، درہم کو لیا اور لینے کے بعد میں ان کو بانٹنے کے لیے کونے میں گئے. جب کھول کے دیکھا تو اب پیسہ نہیں ہے، درہم نہیں ہے، بلکہ اب وہ مٹی کے ٹھیلے بن گئے یا ٹھیکری بن گئے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پیسہ سارا دوسری شکل اختیار کر گیا. اللہ اللہ. اب یہ قافلہ وہاں سے چلتا ہے. اسی بات پہ میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ قافلہ آگے چلتا ہے. خواتین گھروں کی چھت سے لٹے ہوئے قافلے کو دیکھ رہی ہیں. سر حسین نیزے پہ چڑھا ہوا ہے، دیگر شہداء کے سر نیزے پہ چڑھے ہوئے ہیں. سیدہ زینب اپنے قافلے کی سرپرستی فرما رہی ہیں. بیمار زین العابدین کے ہاتھ پہ
پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ایک بستی سے گزری تو ایک خاتون جو ادھیڑ عمر کی تھی، عمر رسیدہ تھی، انہوں نے اپنی کسی کنیز کو بھیجا، جاؤ قافلے والوں سے پوچھ کے آؤ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، قیدیوں سے پوچھ کے آؤ انہیں کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے۔ اسی بات میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ اللہ، اس خاتون کی کنیز آئی اور سیدہ زینب سے کہتی ہے، اے خواتین، اے قیدیوں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اللہ اللہ، کھانا پینا، مشروبات، ماکولات اس کے گھر میں جتنا تھا وہ سب کچھ قیدیوں کو یعنی امام حسین کے قافلے کو دے دیا گیا، چمنستان زہرا کی کلیوں کو دے دیا گیا۔ اس نے بڑی خدمت کی۔ سیدہ زینب کہنے لگی، اس پرفتن دور میں، یزیدی دور میں اتنی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے کون؟ سیدوں کی اتنی قدر کرنے والا ہے کون؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا میں اس خاتون سے ملنے چاہتی ہوں۔ وہ خاتون آ گئی اور خاتون سے سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا، تم اتنی محبت ہم سے کیوں کر رہی ہو؟ کیا ہمیں جانتی ہو؟ ہمیں پہچانتی ہو؟ وہ خاتون کہتی ہے، میں تمہیں نہیں جانتی، میں تمہیں نہیں پہچانتی۔ میں اپنی نوجوانی کے عالم میں مدینہ المنورہ میں کسی کے پاس رہتی تھی، کسی کی غلامی میں کسی کی خدمت کرتی تھی۔ جب میری آقانی نے، میں جب آنے لگی اپنے گھر کو تو میری آقانی نے مجھے وصیت فرمائی تھی۔ میں نے کہا تھا اپنی آقانی سے، اپنی سیدہ سے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ تو میری آقانی نے، اے بکینیا کی زندہ دل مسلمانوں، ذرا ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا اور اپنے ایمان اور ضمیروں میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ وہ خاتون کہتی ہے، مدینہ المنورہ میں میری ایک آقانی تھی، سیدہ تھی۔ جب میرے آنے کا وقت ہو گیا تو میں نے اپنی سیدہ آقانی سے کہا، جاتے جاتے میں جا رہی ہوں مگر مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے، کچھ وصیت کر دیجئے۔ اللہ اللہ، تو میری آقانی نے فرمایا تھا، جب تمہاری بستی سے کوئی قافلہ جا رہا ہو، جب تمہاری بستی سے قیدی گزر رہے ہو تو ان قیدیوں کی خدمت کر دینا، ان قیدیوں کو کھلا پلا دینا جو بھی تمہارے گھر میں ہو۔ تو میں نے اپنی آقانی، اپنی سیدہ کی وصیت کو پورا کیا ہے، ان کی نصیحت کو پورا کیا ہے۔ حضرت سیدہ زینب ارشاد فرماتی ہے، اپنی آقانی کا نام تو بتاؤ، تمہاری آقانی کا نام کیا تھا؟ اپنی سیدہ کا نام تو بتاؤ، مدینہ المنورہ میں کیا نام تھا؟ تو وہ خاتون کہتی ہے، میری آقانی کا نام سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے جب اتنا سنا تو رونے لگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اللہ۔ حضرت سیدہ زینب نے سنا اور ارشاد فرمایا، چلو تم نے اپنی آقانی سے جو وصیت اور نصیحت سنی تھی اس پر عمل کر لیا، اب یہ بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ اللہ اللہ۔ وہ کہتی ہے، میں نے سنا ہے امام حسن تو وصال فرما گئے ہیں، لیکن میری یہ خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، مرنے سے پہلے ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے اپنی زندگی میں سیدہ زینب کو اور حضرت امام حسین کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ سیدہ زینب سے اتنا کہا تو سیدہ زینب نے کہا، خاتون تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ جس خاتون سے بات کر رہی ہو وہ فاطمہ زہرا کی بیٹی سیدہ زینب ہے، اور جس کا سر دیکھ رہی ہو وہ امام حسین کا سر مبارک ہے۔ اللہ نے تمہاری خدمت کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ شاید میری ماں فاطمہ الزہرا خاتون جنت نے اسی دن کے لیے تمہارے لیے نصیحت فرمائی تھی، یہ وصیت فرمائی تھی، جب میرے چمن کا لٹا ہوا قافلہ تمہاری بستی سے گزرے گا، تمہاری شہر سے گزرے گا، تو اللہ اللہ میری بستی، میری بچیوں کی، میری شہزادیوں کی اور اللہ اللہ میرے گھر والوں کی خدمت کرنا۔ اب آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ سے گزارش یہ ہے، میں یہ نہیں کہوں گا آپ حسینی نہیں ہو، حسینی ہو تبھی تو اتنے وقت میں یہاں پر بیٹھے ہو، حسن و حسین کا ذکر سن رہے ہو، مگر کربلا ایک ہسٹری ہے، کربلا ایک تحریک ہے، کربلا ایک انقلابی نعرے کا نام ہے، کربلا سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک دائرہ کھینچنے کا نام ہے۔ ہر اچھائی کا نام حسینیت ہے، ہر برائی کا نام یزیدیت ہے۔ آپ مصطفیٰ کے گھر والوں سے سچی عقیدت محبت کرو اور صحیح معنی میں حسینی بن کے دکھا دو، تاکہ دنیا والے کہیں اگر تم چلو تو تمہارا چلنا بتائے حسینی ہے، تم کھاؤ تو کھانا بتائے حسینی ہے، تم پیو تو پینا بتائے حسینی ہے، تم لباس پہنو تو لباس بتائے حسینی ہے۔ جس گلی سے گزر جاؤ وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے 15ویں صدی کا حسینی ایسی ہے، حسینی ایسا ہے، تو پھر ان کا
حسین کیسا ہوگا، اور جب حسین ایسا ہے تو حسین کا نانا محمد الرسول اللہ کیسا ہوگا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔